کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہو جاتے اور ایک دوسرے کے مسائل ذکر ہو رہے ہوتے تھے. وہ تعلق جو مسجد کا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے کئی بہترین قسم کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، لیکن وہ پورا ہفتہ ہمیں مسجد میں نظر نہیں آتے. اور آج کل تو ایسی بدقسمتی ہو گئی ہے کہ جمعے کے دن بھی نظر نہیں آتا. عید پر ملاقات ہوتی ہے اس سے، لیکن وہ رہتا ہمارے علاقے میں ہی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان فتنوں کے بارے میں بتایا تھا وہ آج ہم پر اثر انداز ہو چکے ہیں. کلی طور پر ہمیں چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا. آج آپ مسلمان ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے یا ایسا کوئی کمیٹی نہیں ہے جو ہم سے مسلمان ہونے پر کچھ رقم ہمارے سے لے رہی ہو تاکہ ہم اپنے اس اسلام کی پرچار کریں، اس کی تبلیغ کریں. ایسا نہیں ہے. لیکن آپ عیسائیت میں چلے جائیں، آپ یہودیت میں چلے جائیں، آپ دیگر فرقوں میں چلے جائیں، دیگر لوگوں میں چلے جائیں، وہاں ایک فنڈ مختص ہوتا ہے ان کی تنظیم کی طرف سے کہ ماہانہ آپ نے اتنی رقم لازمی دینی. اگرچہ وہ معمولی سی رقم ہوتی ہے لیکن جب اجتماعیت کے ساتھ مل کر آ جاتی تو ایک بڑا فنڈ ہوتا ہے. اس فنڈ کے ساتھ وہ ہمارے لیے پھر اپنے دین کو، اپنے مذہب کو پھیلانے کی پرچار کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. مختلف بینرز کے ساتھ یا انہوں نے مختلف سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں جہاں دوسرے لوگوں کو پناہ دیتے اور وہ ان مواقع کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی جگہ سیلاب آ جائے، کسی جگہ آفت آ جائے، کسی جگہ زلزلہ آ جائے. جب لوگ ہر طرف سے ٹوٹ چکے ہوں، بکھر چکے ہوں، اس وقت وہ اپنا اس پیسے کو لگاتے ہیں. ان سے فوراً جا کر یہ نہیں کہتے کہ آپ عیسائی ہو جاؤ، آپ کافر ہو جاؤ، آپ یہودی بن جاؤ، بلکہ ان کو سہولیات دینا شروع کرتے ہیں، ان کو اپنے علاقوں میں بسانا شروع کرتے ہیں، ان کی مدد کر دیتے ہیں اور ان سے کہا کہ فلاں ٹائم میں ہمارے چرچ کے اندر آ جاؤ، وہاں پر دین کی بات ہوگی. اور جس کے ساتھ جب کوئی احسان کرتا ہے تو احسان فراموشی کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے وہ لوگ چلے جاتے ہیں. آہستہ آہستہ ان کی ذہن سازی کر کے ان کو یا تو یہودی بنا دیا جاتا ہے. ایسے ایک پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس میں میری اور آپ کی سب سے بڑی غلطی. ہم اپنے دین سے جب دور ہوتے گئے تو دوسرے لوگ ہمارے قریب ہوتے گئے. جب ہم نے اپنے دین کو چھوڑا تو دوسرے لوگوں نے خود ہمیں لینا شروع کیا. تو آج وہ وقت آ چکا ہے ہمیں یا تو پہلے ذہنی اعتبار سے ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج کتنے کام ہیں جو جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت وہ کام نہیں ہوتے تھے، لیکن آج ان کاموں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. ہر شخص اپنا پچھلا زمانہ یاد کرے
اس طرح گناہوں کے مواقع تھے یا نہیں؟ آج بے پردگی عام ہو چکی ہے. شرعی پردہ کوئی کر لے تو اس کو ایک عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے. یہ بہت پیرنی آ گئی، یہ بہت پردے والی آ گئی. اس طرح کے جملے کسے جاتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے اس کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے. کوئی یہ کہہ دے کہ میں نامحرم لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتی، اسے کہا جائے گا یہ تو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں. اگر کوئی کہہ دے کہ میں شادی ایک سادگی سے کرنا چاہتا ہوں تو کوئی اور نہیں، اس کا باپ، اس کا والد ہی اس کے مخالف ہو جائے. یہ کون سا بار بار کرنا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ ہوگی، اسی طرح کرو جس طرح خوشیاں کر سکتے ہو. اور لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، گناہ کرنا مقصود نہیں، گناہ کر کے لوگوں کو دکھانا مقصود ہے. گناہ کیا بھی جائے اور لوگوں کو دکھایا بھی جائے، ناچ گانا بھی کیا جائے اور لوگوں کو دکھایا بھی جائے. خاموشی سے شادی ہو گئی تو کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ یہاں پہ شادی ہوئی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اس طرح کی باتیں. تو یہ ساری چیزیں کب ہوئی؟ جب ہم دین سے دور ہوئے، جب ہم مسجد سے دور ہوئے، جب علماء کرام سے، مفتیان کرام سے دور ہوئے، جن سے ہمیں دین سیکھنا تھا، ان سے یہ اجنبیت آ گئی. آج ایک کوفت ہوتی، ایک ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے. یار میں کسی عالم کے پاس نہ چلے گا، وہ کوئی بات بول دے گا، کوئی وہ دین کی بات کر دے گا اور مجھے وہ کرنا پڑے گا. یعنی مجھے سدھارنے کے لیے اگر وہ کوئی بات بولتے تو شاید میرے لیے یہ مشکل ہو، اس وجہ سے میں نہیں جاتا. یعنی اپنی اصلاح کرنے کی نیت ہی نہیں ہے. میں جیسے چل رہا ہوں ٹھیک، اپنا ایک رستہ بنایا، اپنا ایک دین بنایا، اس پر چل رہا ہے اور صدیاں گزر گئی. ایک کل میرے پاس ایک فون آیا کہ ہمارے یہاں دادی کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم اپنی گھر میں ہمارا ایک شادی ہے تو اس کو شادی کی جائے یا نہیں؟ میں نے کہا شادی کرنا ایک مستقل کام ہے اور آپ کا غم ایک مستقل چیز ہے. ہاں آپ اس شادی کو فوراً نہ کریں کہ آج فوتگی ہوئی ہے اور آپ ایک دو دن کے بعد شادی کا پروگرام رکھتے ہیں. ہاں اس میں ایک ہفتہ تاخیر کر لیں. وہ کہنے لگا ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب کہیں انتقال ہو جائے تو 1 سال تک شادی نہیں کرتے. اب یہ دین میں کہاں ہے؟ 1 سال تک شادی نہیں کرو گے تو جن کی شادیاں نہیں ہو رہی کیا وہ گناہ کی طرف نہیں جائیں گے؟ آج ہماری اولاد، ہمارے بچے جو گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ شادی دیر سے کی جا رہی ہے. جب شادی دیر سے ہو رہی ہے تو اس طرح کے معاملات، پھر اس کے اندر جو جذبات ہیں وہ ابھرتے ہیں اور ان جذبات کو نکالنے کے لیے اس کے لیے کوئی چیز چاہیے اسے. پھر وہ حرام جگہ جاتا ہے، حرام راستے اپناتا ہے، غلط چیزیں دیکھتا ہے. اگر کچھ کرتا نہیں تو دیکھ کر گزارا. اس طرح کے حالات. تو 1 سال اب یہ دین اپنی طرف سے بنا لیا کہ شریعت میں نہیں ہے. شریعت میں یہ کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو دوسرے دن بھی وہ سادگی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. کوئی قباحت نہیں ہے، دوسرے دن بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ میں نے اس سے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ماحول بنا ہوا ہے، اس شادی کے اندر ایک خوشی کا فنکشن سمجھا جاتا ہے. ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
کہ صحابہ نے شادیاں کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تک نہ ہوا. ایک صحابی آتے ہیں, یہاں پر کچھ لگا ہوا نظر آتا ہے. عموماً عورتیں جو میک اپ کرتی ہیں, آپ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ کیا تم نے شادی کر لی؟ شادی کرنے لگے, جی یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی. آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے بتایا تک نہیں اور شادی کر لی. حالانکہ صحابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مہمان تھا؟ ان سے زیادہ معزز کوئی مہمان ہو سکتا تھا اس کی نظر میں؟ لیکن وہاں پر ایک شادی ایک معمول کا ایک کام تھا. جس طرح ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, یہ ایک عبادت ہے مستقل, تو ان کے ہاں شادی کرنا بھی ایک عبادت تھا. تو عبادت کے درجے میں اس نے کام کیا, اور اگلے دن 2 دن کے بعد اگر پتہ چلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے یہ ہو کہ یار تم نے خوشی کے موقع پر مجھے بتایا تک نہیں. یہ عام روٹین کا ایک کام تھا. جس طرح آدمی کمانے کے لیے نکلتا ہے صبح, اسی طرح وہ دیگر کام جس طرح کر رہا ہے, یہ بھی ایک کام. یہ تو ہم نے اپنے رسم و رواج کی وجہ سے آج اس کو اتنا بڑا کام بنا دیا ہے کہ جب تک 20 لاکھ یا 15 لاکھ نہیں ہوں گے ہماری شادی کرنا ناممکن. یا جس کے پاس نہیں ہے وہ ادھار لے کر کرتا ہے. میرا موضوع یہ نہیں تھا, میں اس طرف چلا گیا کہ ہم نے اپنا دین خود بنا لیا. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت ہے. اور انبیاء اپنے وراثت میں مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے. کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ دین, قرآن پاک, اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو اس طرح قرآن پاک بھی ہمارے پاس نہیں تھا. یہ تو بعد میں کتابی شکل میں آ رہا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے تو کتابی شکل میں بھی ہمارے پاس بعد میں آیا. کسی نے پتوں پر لکھا, کسی نے کسی چیز پر, جس طرح حافظوں کو اکٹھا کیا, ایک مرتبہ دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر مستقل کام کیا. تو انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ یہ علماء ہے, یہ علم ہے. اور علماء کی وراثت ایک علم ہوتی ہے. آج ہماری یہ علم سے دوری ہے کہ وہ چیزیں ہمارے اندر آ چکی ہیں جو دین ہے ہی نہیں, جن کا دین سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو دین سمجھ کر کریں تو یہ بدعت میں چلے جاتا ہے. ایک کام جو دین میں نہیں ہے اور آپ نے اس کو کیا, وہ بدعت میں چلا جائے گا. بدعت کیا ہے؟ ایک کام کرنا جو دین کے اندر نہیں ہے. ایک اور طریقے سے اس کو سمجھایا ہے. بعض دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کچھ ایسے انداز میں کر دیا جاتا ہے جس کا دین کے اندر, دین ہمیں منع کرتا ہے کہ اس طریقے سے محبت میں بھی آپ نے اتنا آگے نہیں جانا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اگر ہے تو وہ دین ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اگر ان کی چاہت کے بغیر نہیں ہے تو یہ بدعت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے محبت بھی ان کی چاہت کے مطابق کرنی ہے. ان کی چاہت سے ہٹ کر کریں گے تو وہ بدعت میں چلا جائے گا, گناہ. آج ہمارے ہاں جو نقصان ہو رہا ہے ہمیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خود دین بناتے جا رہے ہیں اور کچھ باقی چیزوں کی, میں نے کہا کہ دوسرے لوگوں کی طرف سے ہمارے اندر آتی جا رہی ہے. ہندوانہ رسم و رواج ہمارے اندر بہت زیادہ آ چکا ہے. انہوں نے کوشش کی ڈراموں کے ذریعے ہمارے اندر ڈالتے جا رہے.
میاں بیوی کا تعلق خراب ہو رہا ہے ڈراموں کی وجہ سے، بہن بھائیوں میں آپس میں، خاندان کے اندر جو لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں ہو رہی ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ ان ڈراموں کی وجہ سے۔ جس طرح دیکھتے ہیں پھر وہی چیز اترتی جاتی ہے، پھر وہی چیز کرنے لگتے ہیں۔ آج ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو یہ اسباب تو ہم خود لا کر دے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ دور ہوں۔ ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم نہیں سکھا رہے، فن تو سکھا رہے ہیں، انجینئر تو بنا رہے ہیں، ڈاکٹر تو بنا رہے ہیں، لیکن علم نہیں سکھا رہے۔ جس علم کی وجہ سے اس کی نسلیں بنے گی وہ نہیں سکھاتے، جس کی وجہ سے وہ خود بنے گا وہ سکھاتے۔ اس کی ذاتی طور پر، انکم کے طور پر، فنی اعتبار سے اس کو خود تو فائدہ ہوگا، لیکن یہ فائدہ اس کا آگے نہیں جائے گا۔ اس کے لیے علم ضروری ہے۔ علم کیا ہے؟ علماء کرام کے پاس بیٹھنا، مسجد مدرسے میں جانا، جہاں سے آپ سیکھ سکیں کہ اللہ رب العزت مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مجھ سے کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے پر پتھر کھائے ہیں تو وہ کیوں کھا لیے؟ اگر اپنی اولاد کو ذبح کرائے ہیں تو وہ کیوں کرایا؟ حضرت حسن اور حسین کو اگر ذبح کر دیا گیا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ کیوں کیا ہے؟ وہ کس کے لیے کیا ہے؟ یہ تب پتا چلے گا جب آپ مسجد مدرسے میں آ کر بیٹھے۔ ڈاکٹر بنانے والا آپ کو یہ نہیں بتائے گا، ایک انجینئر بنانے والا آپ کو یہ نہیں بتائے گا، کوئی فن سکھانے والا آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر پتھر باندھ کر کیوں برداشت کیا، دو پتھر باندھ کر اپنی بھوک کو کیوں برداشت کیا۔ یہ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ اگر ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے تو اس کلمے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کیا قربانیاں دی۔ آپ علیہ السلام کو مجھ سے کیا چاہت تھی کہ میں آج ایک مسلمان بن کر آیا ہوں تو میرے سے کیا چاہتے؟ ایک خلیفہ کے طور پر میں دنیا میں آیا ہوں، آپ علیہ السلام کا نائب بن کر دنیا میں آیا ہوں، ان کا کلمہ میں نے پڑھا، اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے ان کے بارے میں تھوڑی بہت جان پہچان دو، میں سیرت کی کتاب اٹھا کر پڑھا تو کروں۔ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کس جنگ میں شریک ہوئے، آپ علیہ السلام کے گھر کا ماحول کیسا تھا، آپ علیہ السلام کا تعلق اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تھا، اپنے صحابہ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، کسی جنگ میں جاتے تھے تو اس وقت ان کا انداز کیا تھا، ان کا تعلق آپس میں کیا تھا، وہ کیسے معاملات کیا کرتے تھے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب سیرت کی کتاب میرے مطالعے میں ہوگی، جب حضور علیہ السلام کی سیرت کو میں اپنانے کی کوشش کروں گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا بھی کوئی نبی تھا۔ صرف نام لے لینا کافی نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ ظاہری تسلی ہمیں دے رہا ہے کہ ہم ظاہراً اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین بس یہی ہوا، اور یہی برباد کرتا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے اس زندگی کو پڑھنا ہوگا، اپنانا ہوگا، اس کے بغیر یہ نہ ممکن۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔